ہمارے بارے میں ملک شام اور اس کے چمنزاروں سے پوچھو، اور اس کے زرخیز و شاداب باغات و زمینوں سے دریافت کرو۔ اندلس، اس کے گلستانوں اور مرغزاروں، مصر اور اس کی وادیوں، جزیرہ عرب اور اس کی وسعتوں، افریقہ اور اس کے میدانوں، عجم کی سرسبز مٹی، قفقاز کی بلند چوٹیوں، گنگا کے کناروں، ڈینیوب کی وادیوں سے پوچھ لو، اور زمین کی ہر سرزمین اور زیر آسمان بسنے والے ہر متنفس سے معلوم کر لو۔ ان سب کو ہماری جانبازیوں، جواں مردیوں، قربانیوں، لائق ستائش و قابل فخر علم و فن کے کارناموں کی خبر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان۔ ہم مسلمان۔ کیا شرافت و کامرانی کے باغیچوں کی ہمارے خون سے آبیاری نہیں ہوئی؟ کیا شجاعت و بہادری کے خیابانوں کو ہمارے شہیدوں نے آراستہ نہیں کیا؟ کیا دنیا نے ہم سے زیادہ فراخ دل، بردبار، نرم مزاج، محبت و شفقت و رحم کرنے والا اور ہم سے زیادہ اعلیٰ، برتر و عظیم ترقی یافتہ، علم دوست اور باخبر قوم کبھی کہیں دیکھی ہے؟ ہم ہی نے ہدایت تمام، مشعل نور اور روشنی کا مینار ایستادہ کیا۔ جب انسانی بستی جہالت و ناخواندگی کی تاریکیوں اور کھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، ہم نے اس زمین کے باسیوں سے کہا، دیکھو راستہ یہ ہے۔ ہم ہی نے اس وقت عدل و انصاف قائم کیا جبکہ ہر قوم نے ظلم و سرکشی کا علم بلند کیا۔ ہم ہی نے علم و دانش کدے تعمیر کیے جبکہ لوگوں نے اسے شہر پناہ سے باہر کر دیا۔ ہم ہی نے سماجی برابری اور مساوات کا اعلان کیا جبکہ نوع انسانی اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ ریز اور اپنے آقاؤں کو دیوتا بنائے ہوئے تھی۔ ہم نے ایمان کی حرارت سے دلوں میں زندگی دوڑا دی اور نور علم سے عقل کو روشن کیا، اور عالم انسانی کو آزادی و تہذیب، ترقی و کامرانی کی راہ دکھائی۔ ہم مسلمان۔ ہم ہی نے کوفہ، بصرہ، قاہرہ اور بغداد کی تعمیر کی۔ ہم ہی نے شام، عراق، مصر اور اندلس کی تہذیب کو جنم دیا۔ ہم ہیں جنہوں نے بیت الحکمہ، مدرسہ نظامیہ، قرطبہ یونیورسٹی اور جامع ازہر قائم کیے۔ ہم ہی نے مسجد اموی، گنبد صخرہ، الحمرا، مسجد سلطان احمد اور تاج محل بنایا۔ ہم ہی نے دنیا کے باشندوں کو علم آشنا کیا۔ ہم معلم تھے اور سارے لوگ طالب علم۔ ہم مسلمان۔ ابو بکر، عمر، نور الدین، صلاح الدین اور اورنگزیب ہماری ہی قوم کے افراد تھے۔ خالد، طارق، قتیبہ، ابن قاسم اور ملک ظاہر ہمارے تھے۔ بخاری، طبری، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حزم اور ابن خلدون ہم ہی میں سے تھے۔ غزالی، ابن رشد، ابن سینا اور رازی ہمارے ہی دانشور تھے۔ خلیل، جاہز اور ابو حیان کا تعلق ہم ہی سے تھا۔ ابو تمام، متبنی اور معاری ہمارے ہی امت کے ممتاز شاعر تھے۔ معبد، اسحاق اور اریاب بھی ہم ہی سے وابستہ تھے۔ ہمارا ہر سربراہ، ہمارا ہر خلیفہ اعلیٰ انسانی کردار کا مثالی نمونہ تھا۔ ہر سپہ سالار اللہ کی تلواروں میں سے ایک برہنہ تلوار تھا۔ ہر عالم دنیا انسانیت کے لیے جسم میں عقل کے مانند تھا۔ ہم ہی میں لاکھوں عظیم و برتر انسان تھے۔ ہم مسلمان۔ ہماری توانائی ہمارا ایمان تھا، ہماری عزت ہمارا دین تھا،
ہمارا اصل سہارا ہمارا پروردگار تھا، ہمارا قانون ہمارا قرآن تھا، ہمارے امام ہمارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارا سربراہ خدمت گزار تھا، ہم ہی سے کمزور حقدار طاقتور تھا، اور ہمارا زوراور ہمارے کمزور کا مددگار تھا۔ ہم سب باہم راہ خدا میں بھائی ہیں اور دین کی نظر میں مساوی۔ ہم مسلمان، کیا ہماری ہی امت میں اعلیٰ مثالی انسان کی تصویر جلوہ گر نہیں ہوئی؟ کیا چشم تاریخ اور نگاہ کائنات نے ہمارے معاشرے کے سوا کسی اور معاشرے کو دیکھا جس نے پاکیزہ اخلاق، سچائی اور ایثار کی مثال پیش کی ہو؟ زخمی مسلمان آخری سانسیں لیتے ہوئے پانی کا ایک گھونٹ چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ دیا جاتا ہے، اسی وقت اس کے کان میں ایک دوسرے زخمی کی آواز ٹکراتی ہے، وہ اسے ترجیح دیتے ہوئے پانی اس کی طرف بڑھا دیتا ہے اور خود پیاسا ہی موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایک دن تھا جب مسلمان عورت کو اس کے شوہر، اس کے بھائی اور اس کے باپ کے شہید ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کی زبان گویا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو کہتی ہے، اس خبر کے بعد تو ہر مصیبت کافور ہو گئی۔ وہ دن بھی یاد رکھنے کا ہے جب ایک بوڑھی عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری حیثیت میں ممبر پر ٹوک دیتی ہے، جبکہ عمر اس وقت آج کے ممالک میں سے 11 ملکوں کے حکمران تھے۔ وہ دن بھی یاد کیجئے جب ہمارا ہر متنفس وہی پسند کرتا تھا جو اپنے بھائی کے لیے چاہتا تھا اور اسے اپنے آپ پر ترجیح دیتا تھا، خواہ اس کے پاس حقیر سی چیز ہو۔ ہمارے جسم و روح مادی و معنوی شکلوں میں پاکیزہ اور ستھرے تھے۔ ہم جو کچھ کرتے یا ترک کرتے یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو اللہ اور اس کے حکم کو پیش نظر رکھتے۔ ہم نے اپنے نفس سے خواہشات کو اس طرح دور کر دیا کہ ہمارا ہر کام قرآن کے مطابق ہو گیا تھا۔ ہم نوع بشری کے چنیدہ اور انسانیت کے منتخب تھے۔ ہم نے ان تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دے دیا تھا جنہیں فلسفیوں، دانشوروں اور اصلاح پسندوں نے خواب و سراب قرار دے دیا تھا۔ ہم مسلمان، ہمارے فخر و ستائش کے لیے سینکڑوں شاہنامے اور الیازہ نظم کیے جا سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمارے کارناموں کے لیے ناکافی ہوں گے، کیونکہ نہ وہ گنے جا سکتے ہیں نہ شمار۔ ہماری فتوحات اور کامرانیوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ علم و ادب، فن و ثقافت کی راہ میں ہماری خدمات کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہمارے دانشوروں، صف شکن سالاروں، جواں مردوں، عبقری و نابغہ شخصیتوں کو شمار کر سکے گا؟ صرف وہی ہمت کر سکتا ہے جو آسمان کے ستاروں کو گن چکا ہو اور بطحا کے میدان کی کنکریوں کو شمار کر چکا ہو۔ سیرت کے حواشی پر ہزاروں کتابیں لکھ لو، تاریخ کے اوراق پر اسی قدر تصنیفات کا ڈھیر لگا دو، اور ہر عظیم شخصیت سے متعلق سینکڑوں کتابیں یا قصیدے تیار کر ڈالو، سیرت و تاریخ باقی و تشنہ رہ جائے گی۔ ہم مسلمان، ہم ان قوموں جیسے نہیں ہیں جنہیں صرف زبان جوڑے رکھتی ہے۔ ہم وہ امت بھی نہیں ہیں جن میں صرف خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہر امت کے افراد اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ ہم تو ایک عظیم الشان رفاہی انجمن ہیں جس کے ارکان ہر قوم کے صالح، مہذب، پاکیزہ اور پرہیزگار افراد ہیں۔ اگر خون کا رشتہ ٹوٹ جائے تو ہمیں احتیاط و تقوی جوڑے رکھتا ہے، اگر زبانیں مختلف ہوئیں تو ہمیں عقیدہ متحد رکھتا ہے، ہماری آبادیوں کے فاصلے کو کعبہ شریف کم کر کے قریب کر دیتا ہے۔ ہر روز کعبہ شریف کی جانب رخ کرنا، ہر سال عرفات میں ہمارا وقوف، اس کا واضح اشارہ ہے کہ اسلام ایک متحدہ قومیت ہے جس کا مرکز حجاز عربی ہے اور جس کے امام و قائد نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کی کتاب عربی قرآن ہے۔ ہم مسلمان، ہمارا دین بھرپور فضیلت و بھلائی اور کھلا ہوا حق و انصاف ہے، نہ کوئی پردہ ہے نہ رکاوٹ، اور نہ کوئی راز ہے نہ بھید۔ یہ مینار کی طرح روشن و بلند ہے، کیا اس میں یہ معنی و حقیقت پائی نہیں جاتی؟
کیا دنیا میں کوئی جماعت یا مذہب ہے جس کے اصول روزانہ 10 بار نشر کیے جاتے ہوں، جس طرح کہ ہم مسلمانوں کے اصول مذہب دہرائے جاتے ہیں اور مؤذن بلند آواز سے پکارتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم مسلمان، ہم نہ تو ناتواں ہیں اور نہ غم زدہ، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم ہر دن 30 بار اس بابرکت و بلند تر صدا اور طاقتور ترانے کو سنتے ہیں، اللہ اکبر. بہادری اور اولو العزمی ہماری فطرت ہے، ایثار و قربانی ہماری رگوں میں رواں دواں ہے. گردش زمانہ اسے کمزور نہیں کر سکتی، لیل و نہار کی تبدیلی ہمارے دلوں سے اسے مٹا نہیں سکتی. ہمارا جزیرہ جزیرہ عرب ہے، جس کی ریت پر ہر طاغوت کا قدم پڑتے ہی جل کر رہ جائے گا، مگر اس کے باشندے اس کی شدت و تپش میں بھی فردوس بری کا سا مزہ محسوس کرتے ہیں. ہمارے لیے ملک شام اور اس کے باغ مثل جنت ہیں، جنہیں ہم نے خون سے سینچا ہے. اس کا بلند و بالا پہاڑ ہمارا محبوب و پسندیدہ ہے. عراق ہمارا ہے، دریائے فرات کی وادیاں ہم سے آباد ہیں. فلسطین میں جبل نار ہے، اس سے بھی ہمارا ہی رشتہ ہے. مصر جو علم و فن کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ ہے، ہمارا ہے. پورا شمالی افریقہ ہمارا ہے. الریف بھی ہمیں سے تعلق رکھتا ہے، وہ جاوازوں اور جواں مردوں کی آماج گاہ ہے. میناروں اور گنبدوں کا شہر قسطنطنیہ یعنی استنبول بھی ہمارا ہے. فارس اور افغانستان، ہندوستان و انڈونیشیا بھی ہمیں سے آباد ہیں. ہر وہ زمین ہماری ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے مینارے آذانوں سے گونجتے ہیں. آنے والی صبح ہماری ہے، مستقبل ہمارا ہے، اگر ہم اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں.